زینب روئیں، رقیہ روئی، ام کلثوم روئیں، فاطمہ حضور کی بیوی امی خدیجہ کی تدفین عمل میں آئی، اور حضور کی چاروں بیٹیاں گھر میں حضور سے لپٹ کے روتی رہیں۔ وہ شام غریبہ تھیں، حضور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صاحبوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کی پہلی بیوی کا نام خدیجہ ہے، یہ رشتہ کس بیس پر ہوا تھا؟ اللہ پیسوں کی بنیاد پر ہوا تھا؟ نہیں سمجھ کے بولنا، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں۔ پیسوں کی بنیاد پر رشتہ ہوا تھا؟ نہیں۔ اگر پیسوں کی بنیاد پر یہ رشتہ ہوتا تو پیسے حضور کے پاس ظاہری طور پر نہیں تھے، لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاں۔ سبحان اللہ سبحان اگر پیسوں کی بنیاد پر رشتہ ہوتا تو پیسے خدیجہ کے پاس تھے، بظاہر حضور کے پاس نہیں تھے، اور پیسوں کی بنیاد پر رشتہ ہوتا تو رشتہ حضور کی طرف سے ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان یہ رشتہ تو اخلاق محمدی کی بنیاد پر ہوا، سبحان حسن مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوا، حضور کے کردار کی بنیاد پر ہوا، حضور کے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوا۔ جب رشتے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوتے ہیں تب اس گھر میں کوئی فاطمہ نام کی بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان جب اللہ رشتے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوتے ہیں تب اس گھر میں کوئی حسن حسین جیسا عظیم شہزادہ پیدا سبحان ہوتا ہے، اللہ سبحان کوئی امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، شیخ عبد القادر جیلانی اور غوث پاک کے بعد غریب نواز جیسا عظیم بزرگ پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر رشتے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو نسلیں اچھی پیدا ہوتی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان رشتے دولت و ثروت کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو نسلیں آوارہ ہو جاتی ہیں، ناچ گانے کے دلدل میں غرق ہو جاتی ہیں۔ اللہ اللہ سمجھ رہے میری بات؟ بے شک اللہ اللہ۔ حضور کی جو مبارک حق ہے، رشتے حق ہے، کی سبحان بات ہوئی اللہ، تھی سبحان اللہ، بہت وہ اچھا۔ حضور کے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوئی۔ صاحبوں، جو اونچے اونچی بلڈنگوں کو دیکھتے ہو، لڑکی سے پوچھا گیا، باپ نے کہا میں تیری شادی کرنا چاہتا ہوں، اونچے اونچے بلڈنگوں میں جا کے تلاشتا ہوں کوئی لڑکا کوئی لڑکا کوئی لڑکا مل جائے۔ لڑکی نے کہا خبردار میری شادی وہاں مت کرنا جہاں پیسے بہت زیادہ ہوں۔ کہا کیوں؟ میری شادی وہاں کرنا اس لڑکے سے جو لڑکا تجھے مسجد میں ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں ملے؟ مسجد کوئی ایک آدمی بولے بھائی مسجد کہاں ملے؟ باپ نے کہا میری بیٹی پاگل ہو گئی ہے، ارے مسجد میں کون لڑکا ملے گا؟ کہا جو لڑکا خدا کا حق ادا نہیں کر سکتا میرا حق کہاں سے پورا؟ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان رشتے بہت نیتوں اچھی کی بات، بنیاد پر ماشاء ہوتے ہیں، رشتے اچھی سبحان سوچ کی بنیاد پر۔ پیسے تمہارے کام نہیں آئیں گے، دولتیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، عشق رسول کام آئے گا، محبت مصطفیٰ کام آئے گی۔ معراج فیض آبادی نے کہا تھا نہ کرتی خودکشی مجبور ہو کر وہ جوانی میں، بڑے گھر میں اگر بیٹی کا تم رشتہ نہیں کرتے۔ اللہ 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 واہ واہ برباد کر دیا، وہ دھم مچا کے رکھا ہے، پورے معاشرے میں غریب لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا آج ہمارے جیسے امیر لوگوں نے۔ اللہ معاف فرمائے۔ سنیں، اگر رشتے اچھی اخلاق و کردار کی بنیاد پر ہوتے ہیں نا تب نسلیں بڑی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ نسل کتنی پاکیزہ تھی جس کو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، جس کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ ان کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز۔ بولے بھائی، حضرت عمر بن پھر سے بولے۔ عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو، ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ بس میری دعا ہے کہ بغداد دیکھ لو۔ آمین آمین سبحان چلو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تو جی چلو جی گے انشاءاللہ؟ آج دادا میاں کی چوکھٹ پہ جانا تو یہی دعا کرنا انشاءاللہ، جی انشاءاللہ ٹھیک ہے؟ نیت کر لو، نیت کرنے میں کیا نقصان ہے؟ غوث پاک نے اپنے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا جو میری بارگاہ میں آنے کی نیت کرتا ہے وہ آخری سانس تک رہے کہیں بھی میرا مہمان رہتا ہے۔ سبحان اللہ تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو چلو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی چلو گے نا انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ بڑی بات ہے، کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ حضور غوث پاک کے حوالے سے کہ وہ تربیت اچھی ہوتی ہے نا، تربیت اچھی ہوتی ہے تب نسلیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ بے شک حضور غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست نے نہر سے بہتا ہوا سیب کھایا تھا، پتا ہے آپ کو؟ جی جی کس کو ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ ہاں میں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس نہر میں وضو کیا ہے، سبحان اللہ جیلان میں، کیا کہنے واہ جیلان میں ابھی پھر جا رہا ہوں 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کی امی اور ابو کے بارگاہ میں ان بزرگوں کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، ان کے پاؤں کا دھون میرے لیے غسالہ برکت ہے ماشاءاللہ۔ معلوم ہے حضور کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا تو پلانٹی لگائی تھی اس باغ کے مالک نے جن کا سیب تھا۔ جرم کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں 12 سال کی پنالٹی لگی تھی۔ لوگ رشوت اور دلالی کے پیسے لیتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، مفتی ہو، پیر ہو، پولیس ڈپارٹ کے لوگ ہوں، اور کورٹ کچہری کے جج کے ڈاکٹر ہوں، مسلمانوں میں کوئی ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، میں گزارش کرتا ہوں رشوت اور دلالی کے پیسوں سے آپ بڑے نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کی اولادیں اپاہج اور معذور ہو سکتی ہیں۔ بے شک کیا کہنے واہ وعدہ کرو حضور کی واہ محفل میں انشاءاللہ حرام سے بچیں گے۔ انشاءاللہ تعالی بولو میں بولو ضرور ضرور انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی حضور غوث پاک فرماتے ہیں تم سچ بولنے اور حلال کھانے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مت کھاؤ حرام سچ کے بولنے پیسے۔ اور میں آپ سے حلال ہاتھ کھانے۔ جوڑتا ہوں نسلیں بدعقیدہ نہ ہو جائیں، فاسق و فاجر نہ ہو جائیں، ان علماء کا گستاخ سادات کی توہین کرنے والے نہ ہو جائیں، نسلیں خراب ہوتی ہیں۔
تو حرام کھانے کی وجہ سے حضور غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا. تو جس کا سیب تھا اس نے شیخ سومئی نے 12 سال کی پنالٹی لگائی. جرم کیا تھا؟ بہتا ہوا سیب. بولو بھائی اونچی بولو. کہاں سے سیب نہیں بہتا ہوا. بہتا ہوا کوئی جرم نہیں. کسی ٹھیلے سے نہیں, پیڑ سے توڑا نہیں. جی میں نے پوچھا صوفی سلطان میں صاحب قبلہ سے, حضور اتنا بڑا جرم نہیں ہے بے شک. جتنی بڑی سزا مل رہی ہے غوث پاک کے ابو کو. بہتا ہوا واہ, سیب کھایا تھا. اگر غوث پاک کے ابو اس ندی سے بہتا ہوا سیب نہیں کھاتے تو آگے سڑ جاتا. بے شک ایک پھل کو سڑنے سے بچایا غوث پاک کے ابو. بے شک سبحان اللہ. اس پر کیوں شیخ عبداللہ سومئی نے 12 سال کی پنالٹی لگائی؟ صاحبو دل کہے تو اسے سونے کے قلم سے لکھنا اور دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. صوفی صاحب نے فرمایا کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ اللہ. تربیت گاہ اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں. ہاں النکاح من سنتی کا بورڈ لگا ہوا ہے لیکن اندر جیب میں حرام پیسے پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلال گوشت کی دکان کہاں ہے. ہاں تعجب کی بات ہے. یہ کون سی ذہنیت ہے؟ نسلیں کب اچھی ہوں گی؟ جب گود اچھی ہوگی, تربیت گاہ اچھی ہوگی. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. واہ سبحان اللہ. ایک گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پیتے تھے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں. وقت ہوتا تو گھنٹوں صرف میں ان کی باتیں کرتا. آپ خوش ہونے کا وعدہ کرے بتا دوں یہ آخری بات ہوگی. واہ سبحان. اب تو خوش ہو جاؤ یار, میں جا رہا ہوں. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی میں. لوگ کہتے شیر اندھا ہے کیا؟ لوگ کہتے بکری پاگل ہے کیا؟ شیر کے منہ کے قریب کھڑی ہے پانی پی رہی ہے. لوگ کہتے شیر اندھا نہیں ہے بکری پاگل نہیں. بولے پھر؟ بولے ان دونوں کے سر پہ جو ڈر اور خوف سوار ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا سوار سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہندوستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں, وہ چاہے ہمارے اتر پردیش کے سی ایم صاحب ہوں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب, میں گزارش کروں گا آپ کچھ بھی کریں. آپ نان مسلم ہیں, غیر مسلم ہیں, اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے آپ ایک ایسی اسکیم چلا دیں کہ جو آپ کی پارٹی میں ہو اس کی ٹرینوں کے ٹکٹ فری میں ہوں. واہ. جو آپ کی پارٹی میں ہو اس کی فلائٹ کے ٹکٹ فری میں ہوں. ان کے لیے حکومتیں فری میں کھانا دیں گی. لیکن میں گزارش کروں گا, میں بہت ادب سے گزارش کروں گا ان بی جے پی حکومت کے ورکر سے, میرا اور ہندو بھائیوں سے جو محبتانہ تعلق ہے اسے خراب نہ ہونے دیں. واہ واہ واہ. آپ اپنی پارٹی کے لوگوں سے کچھ بھی کیجئے, میرے ملک کے لوگوں کے درمیان محبتوں کی دیواروں میں دراڑیں نہ پیدا کیجئے. واہ واہ بہت اچھی اس بات. سے یہ نہیں برداشت ہوتا. سبحان اللہ. میرے بہت سارے لوگ ہیں, میں گھر جاتا ہوں تو میرا انتظار کرتے ہیں, جب میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی شرماتے ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. صاحبو ہم کو اسی ملک میں رہنا ہے. انگریزوں کی سازش تھی, یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے, سازش وہ تو چلے گئے, ان کا جراثیم ابھی بھی پایا جاتا ہے. بے شک. ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کے لیے لوگوں میں دوریاں نہیں پیدا کی جاتی. جتنی محنت کی ہے نا بی جے پی حکومت نے کرسی پانے کے لیے, میں کھلی بات کرتا ہوں, اگر اس سے کم محنت کی ہوتی تو ہندوستان کا ہر مسلمان اسی پارٹی میں شامل ہو جاتا. اگر محبت کی ہوتی تو ہر مسلمان اسی میں شامل. یار محبت کر کے بھی تو حکومت چلائی جا سکتی ہے. یہ کہاں سے یہ ان کو توڑ دو ان کو توڑ دو, وہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے میرے ساتھ, میں تو روز سفر کروں گا آپ روز سفر کریں گے, یہ دوریاں کیسی؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں اس نبی کی کے اصول کا فالوور ہوں. عمر فاروق اعظم نے جہاں کہا تھا کہ مکے کے گورنر کو, آپ نے بغداد کے گورنر کو خط لکھا, سن میں 1100 شہر فتح کر چکا ہوں. دنیا کے 2 بڑی سپر پاور حکومت کسرا اور قیصر کے ایمان پر اسلامی جھنڈے لہرا رہے, لیکن سن بغداد کے گورنر, تیرے نہر دجلہ کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھوکا سو گیا تو عمر تجھے سسپینڈ کر دے گا. لوگوں کی لاشوں پہ بیٹھ کے حکومتیں نہیں کی جاتی ہیں, لوگوں کے دلوں میں رہ کے حکومتیں کی جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب نواز کے ملک میں ہو تو غریب نواز کے سسٹم کو فالو کرو. ذرا ہاتھوں کو ڈاکے بدل لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. ایک گھاٹ پر پانی پینے والے شیر اور بکری پاگل نہیں تھے, اندھے نہیں تھے. کیوں ایسا تھا؟ تو آپ کہیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز جو بادشاہ وقت تھا وہ انصاف پرور تھا, اس لیے جانور بھی اس سے ڈرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھک گئے؟ نہیں ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی سبحان اللہ. ماشاءاللہ بولیے 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 سبحان اللہ. یہ کیوں تھا بھائی, کیوں تھا یہ عمر بن عبدالعزیز سے شیر اور جانور یہ بکری کیوں ڈرتے تھے؟ کیوں ڈرتے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہمانوں کی شاعر اسلام مداح خیر الانام جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب تشریف لا رہے ہیں, آپ خیر مقدم کریں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ہاتھوں کو نعرے حیدری,
مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرزمین کولگامہ، کولگامہ کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مشہور و معروف شاعر اسلام جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب تشریف لائے۔ جی جزاک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریف جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یا راستے پر راغب ہیں، کھڑے نظر آ رہے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، مہربانی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ شاعر ادب اور شاعر خوش فکر شان ہندوستان بھائی محترم اسد اقبال صاحب قبلہ کی آمد ہوئی۔ ذرا محبت سے ان کے آنے کی خوشیوں کا اظہار کریں اور ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا غوث اعظم۔ بس یہ آخری جملے آخری باتوں کی صورت میں تھے۔ حضور فرماتے ہیں نکاح یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ جو اس سسٹم کے خلاف قدم اٹھائے گا، حضور فرماتے میں اس کا ضامن، اس کا ذمہ دار نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضور کے یہاں جو سسٹم تھا میں نے اس کی بات کی۔ فرسٹ میرج حضور کی، پہلی شادی حضور کی، فرسٹ وائف حضور کی کون تھی، میں نے ساری باتیں آپ کو اتنی دیر کی گفتگو میں کر دی۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، کوئی دقت نہ ہو۔ میں اپنی کمیٹی کے والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ سب لوگ محبت سے بٹھائیں اور خبردار کسی میں اختلاف نہ ہونے پائے، پیار سے محبت سے۔ ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوئے دیکھا گیا تو دور کس کا تھا؟ بھول گئے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ ایسے ہی تربیت گاہ اچھی تھی، تبھی رزلٹ بڑا پیارا تھا۔ تربیت گاہ اچھی تھی، وہ انسٹیٹیوٹ بڑا پیارا تھا۔ تب جا کر کے ایک دھمک محسوس ہوئی، جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ہو، اس سے جانور بھی ڈرا کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آخر بیس کیا تھا، ریجن کیا، سبب کیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی دھمک شیروں پر بھی تھی؟ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی فائل پلٹیں گے، 1 سے 1.5 منٹ کی گفتگو ہے۔ دور تھا عمر فاروق اعظم کا۔ اٹلی جسے روم کہتے ہیں، روم۔ کسرا جو طاق کسرا، ایران کی سینٹرل پوائنٹ، مدائن جسے کہتے ہیں۔ حضور کے آنے پر دونوں سپر پاور حکومتوں میں زلزلہ آیا تھا، اور پھر عمر فاروق اعظم کے دور میں دونوں قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، بے شک۔ عمر فاروق اعظم کے دور میں آج 100 گاڑیوں سے نامنکن بھرے جاتے ہیں ہندوستان میں۔ ودھائک جی، چیئرمین، بی ڈی سی، پردھان اور سنسد جی، یہ سب جاتے ہیں نا نامنکن فارم بھرنے کے لیے، 200-300 گاڑیوں کے ساتھ۔ اس میں پیٹرول نہیں ہے، ہندوستان کا خون جلتا ہے میرے بھائی۔ بے شک۔ میں سوچتا ہوں کہ عمر فاروق اعظم ہوتے تو سب کے پتے پانی ہو جاتے، سمجھے؟ دور فاروقی کی فائل کبھی کھولوں گا، یہ آخری جملے تھے۔ حضور فرماتے ہیں نکاح یہ میری سنت ہے۔ کیا طریقہ کیا ہے، علامت کیا ہے، شعار کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم 1100 شہروں کو فتح کرنے والے، 1086 شہر کو فتح کرنے والا تنہا حضور کا خاص لاڈلا، حضور کے قرب خاص میں لیٹنے والا۔ معلوم ہے راتوں کو اپنا حلیہ بدل کے مدینہ شریف میں چلتے تھے، لاٹھی لے کے اپنا حلیہ بدل کے مدینے میں۔ بڑی مشہور پرانی بات ہے۔ ایک دروازے کے قریب سے گزرے تو کان لگایا، اندر سے آواز سنی، ایک عورت کہہ رہی تھی اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ اللہ اللہ، دودھ میں بہت اچھی بات سنا۔ کیا کہا؟ پانی ملا دے۔ لڑکی کی آواز آئی، دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا کہ عمر کہاں ہیں؟ اسلام بولو بھائی کہاں ہیں عمر؟ کوئی دروازے پر کھڑے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں۔ غیبت مراد نہیں تھی، مراد یہ تھی کسی کی گھر سے چیخیں بلند ہوتی نا، عمر فاروق اعظم کو تکلیف ہوتی۔ کوئی ڈیلیوری سسٹم میں ہوتا، زچا بچے کو جننے کی پوزیشن میں ہوتی تو ان کو تکلیف ہوتی، تو اس کی خبر گیری کرتے تھے عمر فاروق اعظم۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے یہاں لوگ سو گئے ہیں، 200 لوگ مر جاتے ہیں، کوئی پوچھانے حال نہیں ہوتا۔ برادری دیکھ کر، مذہب دیکھ کر کے تو فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر کے ایک ولی ہو کر کے چونٹیوں کو مسل دیتا ہے تو اللہ اس کی ولایت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ انسانوں پر ہونے والے عذاب کا کون جو ذمہ دار ہے نا، اس کا حشر کیا ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے۔ دعا کرو اللہ گرمی کے دنوں میں جانوروں پہ، پرندوں پہ کرم فرمائے، آمین۔ اللہ۔ عمر فاروق اعظم کھڑے ہیں، عورت کہتی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا، تو ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ لڑکی نے کیا کہا؟ عمر نہیں دیکھ رہا۔